بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے، جس کا نام ہے شاندار فیصلے، اور یہ برائے مطالعہ سبق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشق نہیں ہوگی، اس کو صرف ہم سبق کو پڑھیں گے اور چند سوالات اس سبق کے بعد دیے گئے ہوں گے، ان کے جوابات ہم دیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ سوچیں اور بتائیں والے حصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کی وجہ سے، یعنی وہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرتے تھے، اس لیے ان کو فاروق کا لقب دیا گیا۔ امیر المومنین کس کا لقب ہوتا ہے؟ امیر المومنین جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کا جو رہبر یا رہنما ہوتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں۔ امیر المومنین کا لقب پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا۔ اب ہم سبق کو بیٹے پڑھتے ہیں، اس میں بہت اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، اس لیے دھیان سے آپ نے یہ پورا سبق سننا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی مکمل اطاعت اور اتباع میں پیش رہتے۔ اطاعت فرمانبرداری کو کہتے ہیں، اتباع یعنی اس پہ چلنا، پیش آگے رہنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت یعنی جتنے عرصے انہوں نے خلافت کی، ٹھیک ہے، خلافت کا مطلب یعنی آپ کے پاس آپ کہہ لیں سربراہی رہی، رہبری رہی، رہنمائی رہی، میں عدل و انصاف کی لازوال مثالیں قائم کی۔ لازوال یعنی جس کو زوال نہ ہو، جو ہمیشہ ویسی کی ویسے ہی رہیں، تازہ رہیں۔ عدل کے معاملے میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کو کبھی کوئی اہمیت نہ دیتے۔ اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے معاملے میں وہ کسی کی نہ سنتے۔ حق، سچ اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے انہیں فاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اب جو سوال پہلے پوچھا تھا اس کا جواب ہمیں یہاں پہ مل گیا۔ اسلامی تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاندار فیصلوں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ درج ذیل دو واقعات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ مثالی کردار دراصل اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا روشن باب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کا مطلب کہ ایک دوسرے سے وہ مختلف تھے، ٹھیک ہے۔ اس مسئلے کے حل اور فیصلے کے لیے دونوں اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اپنا معاملہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے تاکہ وہ ان کے معاملے کا فیصلہ انصاف کے سنہری اصولوں کے مطابق کریں۔ جب دونوں اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اپنے برابر بٹھانا چاہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے لیے پسند نہ کیا اور فرمایا، اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم آتی تھی، مگر قاضی صاحب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتراماً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ چاہیں تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم نہ لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف قسم اٹھائی بلکہ یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک منصب عدالت کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک ان کی نظر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور عام آدمی برابر نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت مثال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا کس قدر پاس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے صاف ستھرے لباس میں ملبوس جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنالے سے ذبح کیے گئے پرندوں کا خون گرا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پرنالے کو اس جگہ سے اکھاڑنے کا حکم دے دیا اور گھر جا کر اپنا لباس تبدیل
کر کے نماز جمعہ کی غرض سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب نماز جمعہ ادا ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پرنالہ اتروایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری کمر پر سوار ہو کر پرنالے کو اسی مقام پر لگائیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب فرمایا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور پرنالہ دوبارہ اسی مقام پر جگہ لگا دیا گیا۔ پرنالے کا مطلب آپ کو بیٹے پتہ ہوگا کہ جو چھتوں کے اوپر ہم پانی وغیرہ نکالنے کے لیے وہ جگہ رکھتے ہیں اس کو پرنالہ کہتے ہیں، جہاں سے پانی وغیرہ گرتا ہے بارش وغیرہ کی صورت میں۔ اب اس میں سمجھیں اور بتائیں والا حصہ ہے، یعنی سوالات کی صورت میں جو ہم نے سبق پڑھا اسی سے متعلقہ کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ جیسا کہ پہلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کن سے ہوا؟ تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ٹھیک ہے، نام ہم نے بتانا تھا ان صحابی کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کو اپنا قاضی اور ثالث مقرر کیا؟ ثالث کہتے ہیں تیسرے کو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاضی اور ثالث مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے برابر کیوں بٹھانا چاہا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے برابر امیر المومنین ہونے کی وجہ سے بٹھانا چاہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے زید ہم دونوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے بیٹا اگلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کن کے گھر کے پاس سے ہوا؟ یہ جب انہوں نے وہ پرنالہ نکالا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا، ٹھیک ہے جی۔ پرنالہ سے کس چیز کے گرنے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خراب ہو گئے؟ پرندوں کے جو ذبح کرنے کے بعد خون جو تھا وہ نیچے آیا تو اس سے ان کے کپڑے جو ہے وہ گندے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد جب پرنالہ اتروایا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہ پرنالہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرنالہ دوبارہ اسی مقام پر کیوں نصب کروا دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور محبت اور عشق کی وجہ سے ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ کوئی کام اللہ کے نبی نے خود کیا اپنے ہاتھوں سے اور وہ اس کے خلاف جائیں یا وہ اس میں کوئی کمی پیشی کر دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ وہ پرنالہ وہیں پہ لگوا دیا، ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف پرنالہ لگوایا بلکہ کہا کہ یہ میرے اوپر کھڑے ہو کے، یعنی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہ لگایا جائے، ٹھیک ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں آپ نے جتنی بھی باتیں نہیں سیکھی ہوں گی اس میں سے کم ایک بات نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو جتنی بھی باتیں اچھی سیکھنے کو ملیں اس میں سے ایک بات آپ نیچے کمنٹ کر دیں۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کو تک پہنچائیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔